جب سالوں ساتھ رہنے کے بعد بھی میاں بیوی کا ریلیشن سٹرونگ نہ ہو پا رہا ہو تو ایک دوسرے کو سمجھانے کی بجائے ایک دوسرے کو سمجھنا پڑتا ہے۔ آج کے ولاگ میں بات کروں گی کہ وہ کون سے 10 جملے ہیں جو ہر شوہر سننا چاہتا ہے لیکن عورتیں وہ نہیں بولتی۔ یعنی مرد یہ چاہتے ہیں کہ کاش یہ جملے میں سن سکوں، یہ جملے میرے کانوں تک آئیں، مگر عورتیں کہتی ہیں کہ میں یہ پہنچنے نہیں دوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور جو خواتین یا ہاؤس وائفز یہ سینٹنسز اپنے شوہر سے بولتی رہتی ہیں، ان کے شوہر ان کی زیادہ باتیں مانتے ہیں اور ان کا ریلیشن شپ سٹرونگ ہوتا ہے۔ اور وہ خواتین سمجھدار ہوتی ہیں جو دل میں محبت رکھنے کے ساتھ ساتھ زبان سے اس کا اظہار بھی کرتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس صحیح ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے دل میں ان کے لیے عزت، پیار، کیئر، ہمدردی سب کچھ ہے، تو اس لیے اس ایفیلیشن کو اپنے ہسبینڈ کے سامنے ایکسپریس کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے ہم نہ اسے اپنے لیے ایک نان اسینشیل یا ان نیڈڈ ڈیوٹی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یہ چیزیں ان نیسیسری نہیں ہیں بلکہ ایک وائٹل رول پلے کرتی ہیں میاں بیوی کے درمیان ریلیشن کو سٹرونگ بنانے کے لیے۔ سو آج کے ولاگ میں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے 10 سینٹنسز ہیں جن کو اپنے شوہر کے ساتھ بول کر آپ کی میریٹل لائف بھی ایزی اور خوبصورت ہو سکتی ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور سارے پوائنٹس کو اپنی لائف میں شامل کرنے کی کوشش بھی کیجیے گا تاکہ آپ بھی اپنے لائف پارٹنر، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک ڈیلائٹ فل اور پلیجریبل زندگی گزار سکیں۔ سو سینٹینس نمبر 1 از I wish my daughters also have a partner like you۔ یعنی میں چاہتی ہوں یا میں دعا کرتی ہوں کہ میری بیٹیوں کو بھی آپ جیسا شوہر ملے۔ دیکھیں، اگر ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں نا تو وہ اس بارے میں سوچ سوچ کر خوش ہوتا رہتا ہے جس بارے میں اس کی تعریف کی گئی ہو، اور کئی دن اس کے اسی سوچ میں اچھے گزرتے ہیں، اور بعض تعریفیں ایسی ہوتی ہیں جن پر ہم اپنی پوری زندگی بھی گزار لیتے ہیں۔ اور یہ جو فرسٹ سینٹینس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، یہ انہی تعریفوں میں سے ایک ہے، اور یہ ایسا جملہ ہے جس کو سن کر یا سوچ کر آپ کے ہسبینڈ خوش بھی ہوں گے اور اپنے آپ کو پہلے سے بہتر انسان بنانے کی کوشش کریں گے۔ ہسبینڈس کو اگر لگتا ہے کہ شاید میں صحیح پرفارم نہیں کر پا رہا یا اپنی رسپانسبلٹیز کو اچھے طریقے سے فلفل نہیں کر رہا، تو بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی تعریف کرے۔ اچھا، یہاں پر کئی لوگ کہیں گے کہ ہم ہی کیوں تعریف کریں، ہم ہی کیوں ان کے بارے میں اچھا سوچیں اور ان کے ساتھ اچھا کریں جب وہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں چلتے۔ تو یہاں پر میں بات خواتین کی رسپانسبلٹیز اور ان کے فرائض کے بارے میں کر رہی ہوں۔ نو ڈاؤٹ ہسبینڈس کے بھی کرنے والے بہت زیادہ کام ہوتے ہیں، ان کی بھی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو ان کو اچھے طریقے سے نبھانی چاہیے، لیکن میرا ٹاپک اس وقت وہ نہیں ہے، اس لیے اس سے ریلیٹڈ باتیں بھی میں یہاں پر نہیں کر رہی۔ ویسا ولاگ میں ایک آلریڈی بنا چکی ہوں، لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، آپ لوگ چاہیں تو جا کر وزٹ کر لیجیے گا۔ اس ولاگ میں نے خواتین کو فیور کیا تھا، اور یہ والا ولاگ جو ہے نا، یہ خالص ہسبینڈس کی فیور میں ہے۔ کبھی کبھی تو فیور ان کو بھی ملنی چاہیے نا یار، ہمارے اندر بھی غلطیاں ہیں، ان کے اندر بھی غلطیاں ہوتی ہیں، تو دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریشن کے ساتھ ہی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے آج کے ولاگ میں نا تھوڑا سا دل بڑا کر کے ان کی تعریفیں سن لیں، اور یہ جو جملے ہیں نا، یہ بھی ان کے ساتھ ضرور بولنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کئی لوگ پہلے ہی ان جملوں کو بولتے ہوں، لیکن جن لوگوں کے لیے یہ نئی چیزیں ہیں نا، وہ ان کو ضرور فالو کریں، تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ آپ کی لائف میں بھی چینج آئے گا، اور آپ کے ہسبینڈ کہیں گے کہ آج یہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ دیکھیں، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنی اولاد کا ہیرو بن جاؤں، یہ ہر باپ چاہتا ہے، اور یہ بننے کے لیے، ایک اچھا باپ بننے کے لیے نا، وہ اپنی خواہشات کو مار رہا ہوتا ہے، اور ان کی وہ چیزیں نا ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے۔ خواتین کو اپنے شوہر کی یہ باتیں اتنی نظر نہیں آتی، لیکن جب وہ اپنے ابو، اپنے والد کے بارے میں سوچتی ہیں نا کہ ہمارے والد ہمارے لیے کتنی قربانیاں دیتے تھے، محنت کرتے تھے، گرمی سردی دھوپ چھاؤں میں صبح کے ٹائم جا کر شام کو یا رات کو گھر واپس آتے تھے، اس کے علاوہ ہر قسم کی تھکن یا بیماری میں بھی کام پر جاتے تھے۔ اسی طرح کئی فادرز ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ایکٹیو اور مصروف رکھنے کے لیے بھی کام کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ان کو پیسوں کی اتنی ضرورت ہو یا نہ ہو، بس وہ محنت کے عادی ہوتے ہیں اور ان سے نا گھر میں بیٹھا ہی نہیں جاتا۔ اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اپنے اوپر آپ انڈیپینڈنٹ رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے جو پروفیسرز ہیں وہ بھی تو 60 ایئرز میں جا کر کہیں ریٹائر ہوتے ہیں، اور آفٹر ریٹائرمنٹ بھی وہ کہیں یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں۔ تو کئی فادرز بیچارے ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی ہی اپنی اولاد کے لیے یا اپنی بیوی کے لیے کام کرتے رہتے ہیں۔ جب ہم اپنے والد کے لیے یہ سب سوچتے ہیں، تو جو ہمارے شوہر ہیں وہ بھی تو ہمارے بچوں کا باپ ہے، اس کی بھی فیلنگز کو سمجھیں، وہ بھی بچوں کے لیے ویسے ہی قربانیاں دے رہا ہوتا ہے جیسے ہمارے والد نے ہمارے لیے دی ہوتی ہیں، اور اپنے والد کو ہم اپنا ہیرو سمجھتے ہیں اور بہت محنتی انسان سمجھتے ہیں۔ اس لیے بیویوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کو احساس دلائیں کہ بہت اچھے باپ ہیں آپ، اور ہیرو ہیں بچوں کے۔
لیکن ہماری سوسائٹی یا سراؤنڈنگ میں اس کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. خواتین کو اگر گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہوتا ہے، کوئی بات بگڑ گئی ہوتی ہے، تو وہ اپنا غصہ اپنے شوہر سے اگر نہیں اظہار کر سکتی نا، تو اپنے بچوں سے کرتی ہیں، یا نیبر سے کوئی آ جاتا ہے ان کے ساتھ، اپنی فرینڈ کے ساتھ، یا اپنی فیملی میں کسی کے ساتھ ان کے خلاف باتیں کرتی ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ بچے بھی سامنے ہیں تو وہ اپنے باپ کے بارے میں کیا سوچیں گے، اور موقع کی تلاش میں رہتی ہیں کہ انہیں یہ بتایا جائے کہ آپ ہیرو نہیں بلکہ زیرو ہیں. کھل کر لوگوں کے سامنے اپنے شوہر کی برائیاں کر رہی ہوتی ہیں، اور جن باتوں کو وہ اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں ان کو بھی غلط انداز سے کرنے کی کوشش کرتی ہیں. خیر، برائی کرنے کا موقع مرد بھی نہیں جانے دیتے، دونوں طرف ہی غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں. اب آتے ہیں سیکنڈ سینٹینس کی طرف، جو ہے آئی ایم ویری ہیپی دیٹ آئی ایم یور وائف. آپ نے کبھی اپنے شوہر سے یہ جملہ کہا ہے کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں؟ اپنے شوہر کو احساس دلائیں کہ میں خوش ہوں آپ کے ساتھ. ہر مرد یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی مجھ سے خوش رہے. مرد یہ چاہتے ہیں کہ عورت ظاہر بھی کرے کہ میں ان کے ساتھ خوش ہوں، لیکن عورتیں نا اکثر اس کا اپوزٹ کر رہی ہوتی ہیں. وہ یہ شو کرتی ہیں کہ میں خوش نہیں ہوں. تو ان چیزوں کا نا ریلیشن پر نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے. یہ جملے بولنے چاہیے، شو آف کرنا چاہیے. یہ بیسک فنڈامنٹلز ہیں ایک اچھے ریلیشن رکھنے کے. ناؤ موونگ ٹو دا تھرڈ سینٹینس وچ از یو آر ویری اٹریکٹیو. اٹریکٹیو ہونے کے لیے خوبصورت ہونا ضروری نہیں ہوتا. کچھ لوگ پریٹی ہوتے ہیں، بیوٹیفل ہوتے ہیں، لیکن لوگ ان کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے. لیکن کچھ لوگ بظاہر خوبصورت نہیں ہوتے مگر ان میں اٹریکشن ہوتی ہے. تو ہمارے ساتھ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہسبینڈس کی نا تعریف نہیں کرتے. ہمیں ہوتا ہے کہ بس انہیں پتہ ہی ہے کہ وہ اچھے لگ رہے ہیں، یا یہ ڈریس ان پہ اچھا لگ رہا ہے، شرٹ اچھی لگ رہی ہے، تو ہم اس چیز کو بہت نا لائٹ لیتے ہیں اور اتنا بادر نہیں کرتے. جبکہ ہم اپنی سراؤنڈنگ میں، اپنے ریلیٹیوز میں یا ایکٹرز میں کوئی لسٹ ایسی ہوتی ہے جن کو ہم بتاتے ہیں کہ یہ بڑا ہینڈسم ہے یا ڈیشنگ ہے، اور اپنے شوہر کی کوئی خاص تعریف کر نہیں رہے ہوتے. تو ایسے ہی صورتحال میں جو مرد ہوتے ہیں نا، کئی ہسبینڈز ایسے ہوتے ہیں جو آلریڈی انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں، تو وہ خود کو اور زیادہ انفیریئر سمجھنے لگتے ہیں. خیر، ہسبینڈز کو بھی یہ خیال ہونا چاہیے کہ وہ خود کو مینٹین رکھیں، اپنے اپیرنس کا خیال رکھیں، اپنے کپڑوں کا، ہر چیز کو پریزنٹیبل بنائیں. لیکن اگر وہ غلطی کر رہے ہیں تو اس کی سزا کم سے کم آپ تو نہ دیں. آلریڈی زمانہ انہیں کوئی نہ کوئی بات لگا کر، کوئی ٹونٹ کر کر سزا دے ہی رہا ہوتا ہے. ایٹ لیسٹ آپ ان کو یہ احساس نہ دلائیں. Moving to the next sentence, I give importance to your decisions. کافی گھروں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے فیصلوں کی قدر نہیں کرتی. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا. فار ایگزامپل، اگر کوئی مرد کوئی پراپرٹی وغیرہ خرید لیتا ہے، اس میں اسے نقصان ہو جاتا ہے، یا کسی ایسے انسان سے دوستی کر لیتا ہے جس کی دوستی کی وجہ سے اسے کسی لاس کا سامنا کرنا پڑتا ہے نوکری میں یا کاروبار میں، تو ایسی سچویشن کو ٹیکل کرنے کی بجائے کئی خواتین کیا کرتی ہیں کہ اپنے شوہر کو یہ احساس دلاتی ہیں کہ آپ ڈفر ہیں یا ایڈیٹ ہیں یا آپ بے وقوف ہیں، یا یہ الفاظ نہ بھی استعمال کریں تو اپنے ریاکشن سے بتاتی ہیں کہ آپ کا فیصلہ بالکل غلط تھا، آپ کی وجہ سے اب ہم سب کو سفر کرنا پڑ رہا ہے اور اسٹرگل کرنی پڑ رہی ہے. اچھا، بالکل آپس میں ہسبینڈ وائف کے درمیان اگر یہ بات چل رہی ہو تو پھر بھی شاید کچھ ایکسیپٹیبل ہے، لیکن جب یہ باتیں شوہر یا بیوی کے گھر والوں کے سامنے ہو رہی ہوں اور اپنے شوہر کو ریلیٹیوز کے سامنے ڈیگریڈ کیا جا رہا ہو، تو ان کے چہرے پر ایک ندامت آ جاتی ہے اور وہ بیچارے نا بہت معصوم اور انوسینٹ سے لگنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ آپ کو غلط کہتے ہیں کہ یہ سب کے سامنے اپنے شوہر کی انسلٹ کر رہی ہے. جب آپ ان کے فیصلوں کی قدر کرنے لگیں گی تو آپ کو بھی وہ اپنے ڈیسیژنز میں، اپنے فیصلوں میں شامل کرنا شروع کر دیں گے اور زندگی آسان ہو جائے گی. نیکسٹ جملہ ہے I will manage all expenses in this income. یعنی جتنی بھی ہماری آمدنی ہے اس میں رہتے ہوئے ہی میں گزارا کر لوں گی. گھروں میں اکثر لڑائی کی جو بیسک وجہ ہوتی ہے وہ کم آمدنی ہوتی ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک آدمی جتنا کماتا ہے اور وہ اس سے زیادہ نہیں کما سکتا، تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسی میں خرچ کرنا سیکھیں. اگر آپ کے پاس انکم بڑھانے کے کوئی میتھڈز، کوئی طریقے ہیں تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ ڈسکس کریں، اور ایسے پوائنٹس نہ ڈسکس کریں جس سے وہ ڈس ہارٹ ہوں. اور اگر کچھ پیسے کمانے میں آپ ان کی ہیلپ کر سکتی ہیں تو اٹس ویل اینڈ گڈ. اگلی بات یہ ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو ان کو یہ نہ بولیں کہ آپ کم کما رہے ہیں، ہماری نیڈز یا ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہوتی، آپ کی کمائی کم ہے. ایسا نہ بولیں، کیونکہ وہ محنت تو کر رہے ہیں، آپ اسی کو مینیج کریں. زیادہ پیسوں میں تو بغیر دماغ لڑائے ہر کوئی گھر کو مینیج کر لیتا ہے، ایکسپینسز کو مینیج کر لیتا ہے، لیکن کم پیسوں میں کفایت شعاری میں گھر چلانا اصل سمجھداری ہے، اور یہ آپ کا کام ہے. گھر پر جتنی انکم، جتنی کمائی آ رہی ہے، اسے گھر چلانا آپ کی مینجمنٹ ہے اور وہی آپ کی اسکل ہے.
ہے. آپ کے ہسبینڈ باہر کے کام کر رہی ہیں, آپ گھر کے سارے کام کر رہی ہیں اور یہ 24 گھنٹے کی فل ٹائم انوالومنٹ ہے. نو ڈاؤٹ آپ بھی بہت محنت کر رہی ہیں, سارا گھر آپ نے سنبھالا ہوا ہے, صبح سے لے کر رات تک ایک ایک چیز کو مینج کرنا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہ نہیں کہ باہر والا ہی محنت کر رہا ہے یا کما رہا ہے, آپ بھی برابر کام کرتی ہیں. نیکسٹ جملہ جو آپ نے بولنا ہے وہ یہ ہے کہ یو آر ویری اسٹرگلنگ فار یور فیملی. نو ڈاؤٹ ہسبینڈس بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں, دن رات آمدنی بڑھانے کے لیے کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں یا محنت کر رہے ہوتے ہیں بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے, ان کے اچھے فیوچر کے لیے, لیکن ہم انہیں اپریشیٹ نہیں کرتے, ان کی قربانیوں کو نہیں سمجھتے. بلکہ کبھی کبھی تو ایک بہت ہی غیر اخلاقی جملہ بھی انہیں سننے کو ملتا ہے جو یہ ہوتا ہے کہ یہ تو آپ کا فرض ہے, یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے گھر کو چلانا, گھر کے لیے ارننگ کرنا. اس کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی ڈیزرو کرتی ہیں کہ ان کی بھی تعریف کی جائے, جب کوئی کھانا بنا ہو اچھا تو اس کی تعریف کی جائے کہ کھانا بہت اچھا بنا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی ساری محنت وصول ہو جاتی ہے اور اس کی تھکن بھی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے ایک دوسرے کی اپریسیشن بہت زیادہ ضروری ہے. نیکسٹ سینٹینس از تھینک یو, یو ہیلپڈ می ان دس ریگارڈ. اگر آپ کے ہسبینڈ نے آپ کی کوئی ہیلپ کی ہے, آپ کو اس سے آسانی ہو گئی ہے, تو ان کا شکریہ ادا کریں کہ آپ نے مجھے یہ لا کر دیا ہے, اس کا مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے اور آپ کے کوآپریشن سے مجھے بہت آسانی ہو گئی ہے. یہ تو اللہ کا قانون بھی ہے کہ جس چیز کا شکر کرو گے اللہ اس کو بڑھا دے گا. تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا. جب آپ اپنے شوہر کو بھی اپریشیٹ کریں گی نا اور ان کو شکریہ کہیں گی, تھینکس کہیں گی, تو وہ آپ کی مدد اور زیادہ کریں گے, پہلے سے بڑھ کر کوشش کریں گے. یہ سارے وہ پوائنٹس یا جملے تھے جن کو اپنی لائف میں انکلوڈ کرنے کی ضرور کوشش کریں تاکہ آپ کی میریٹل لائف بھی جوائے رہے اور آپ کا اور آپ کے ہسبینڈ کا ریلیشن بھی اسٹرانگ ہو. ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں. اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا. اف یو آر نیو آن مائی چینل پلیز ڈو سبسکرائب. سی یو ویری سون ان دا نیکسٹ ویڈیو ود a brand new content inshallah. Till then stay happy, stay fit and take very good care of yourself. Allah Hafiz and take care a lot.